آئے آپ کو ایک لائیو اپڈیٹ دکھاتے ہیں. میں نے 3 سوال صبح پوچھے. رابطہ کمیٹی کے ایک ممبر الطاف حسین کے پاس یہ 3 سوال لے کے گیا. میں نے پوچھا, دانش قاضی کہتا ہے رپورٹ دکھاؤ, بل دکھاؤ, پی ٹی کہاں ہے یہ بتاؤ. یہ 3 سوال سننے کے بعد الطاف حسین کی کیا حالت ہوئی, آئے دیکھتے ہیں. الطاف حسین 3 سوالوں کے جواب دے. سوال نمبر 1, تیری رپورٹس کہاں ہیں, تجھے ہوا کیا ہے, تو یہ ثابت کر کے تجھے سی ایم وی پروکٹیٹس بقول ڈاکٹر ندیم رضوی کے نہیں ہوا ہے, ثابت کر دے. سوال نمبر 2, تو لنڈن کے اتنے مہنگے اسپتال میں علاج کیسے کرا رہا ہے؟ اگر اتنے مہنگے اسپتال میں تو علاج کرا رہا ہے اس کا بل کون پے کر رہا ہے؟ اور اگر تو نے انشورنس کے تحت اس کا علاج کرایا ہے تو اس کا اتنی مہنگی انشورنس کا پریمیم کس سے پے کیا ہے؟ تو کہتے رہا پیسے ہی نہیں. صحیح ہے, تو اس کا جواب دے. رپورٹ دکھا, بل دکھا, ثابت کر کا پریمیم کہاں سے پے ہوا ہے. سوال نمبر 3, جو ڈاکٹر ندیم رضوی نے جس سے پوچھا اتنے دن ہو گئے باپ مر رہا ہے, حالت خراب ہے, بیٹی کا ہے, بیٹی کیوں نہیں آئی ابھی تک ملنے اپنے باپ سے, خدمت کرنے. تو ہمیں پتہ ہے تو اسپتال میں کیوں پڑا ہوا, کیونکہ گھر پہ تیری میڈ بھاگ گئی ہے, اور میڈ جو بھاگ گئی ہے تو وہ تیرے پیچھے گھر پہ خیال کون کرے گا. اب قاسم علی رضا, مصطفیٰ عزیز آبادی اپنی گھر والیوں کو تو بھیج نہیں سکے, ان کو پتہ ہے ان کی عزتوں کا خطرہ ہے اگر وہ گھر پہ بھیجیں گے. اس کی جو عورت جاتی ہے اس کی عزتوں کا خطرہ پڑ جاتا ہے. تو انہیں منظور تک کی وائف کو نہیں چھوڑا تھا. تو بات یہ ہے الطاف حسین کہ تو اس سے پڑا ہوا اسپتال میں ابھی تک کہ تیرے گھر پہ کوئی انتظام نہیں ہوا ہے, تو تم نے سوچا کہ انشورنس کی پھکو. مگر میں تجھے بتا دوں, جتنا انشورنس کو یوز کرے گا اگلے سال تیرا اس سے زیادہ پریمیم بنے گا, اور اب پھر بیمار پڑے گا تو یہ نہ ہو کہ یا تو بتا قوم کو تیرے پاس وہ اس سے زیادہ پریمیم کہاں سے آ رہا ہے. اگر تو نے اس سال 1.5 سے 2 کروڑ کا روپے کا پریمیم دیا ہے تو اگلے سال 3 سے 4 کروڑ کا پریمیم بنے گا. اور اگر تو این ایچ ایس میں جائے گا تو تیری کتے والی ہوگی, وہ تیری سنیں گے نہیں. الطاف حسین میں تجھے مشورے دوں گا, اگر تو واقعی میں مر رہا ہے تو وہاں بستر مرگ میں پڑھ کر ڈرامے بازی نہ کر. اللہ سے معافی مانگ, اس شیطان کو جس کو تو نے پوچھا تھا اللہ سے معافی مانگ, تسبیح پڑھ, اس بستر مرگ پہ اگر تو مر رہا ہے لیٹ کر تو بیٹی کو فون کر کے معافی مانگ. اس بستر مرگ پہ لیٹ کر اپنی رابطہ کمیٹی کو یہ نہ کہیں کہ اس کو ٹھکوا دو, اس کی لگوا دو, اس کو گالیاں دے دو, اس کی ماں کر دو, اس کی بہن کر دو. اللہ سے معافی مانگ, تسبیح پڑھ, خدا کا خوف کر. یہ رابطہ کمیٹی تیرے سے قبر میں نہیں جائے گی, یہ یہیں رہ جائے گی. انلیس تو ان کو لے جانا چاہتا ہے تو ایک الگ بات ہے. ویسے تو آپشن ہونا ایسا چاہیے کہ سب تیرے ساتھ ہی جائے, مگر اگر وہ نہیں چاہتے ہیں تو پھر تو وہاں کیا کرے گا, کس پہ الزام لگائے گا کہ میں نے اس لیے یہ کام کیا کیونکہ مصطفیٰ عزیز آبادی نے کہا تھا, قاسم رضا نے کہا تھا. تو یہ سب سوچ, ابھی بھی وقت ہے, کچھ بگڑا نہیں ہے, ڈرامے بازی بند کر, سمجھ گیا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. جی ایم حاضر.